اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، امام زمانہ خود کہتا ہے کہ میرے شیعو، کتنی بھی مصیبت تمہارے اوپر آئے، میرے شیعو یہ مت سمجھنا کہ ہم تجھے دیکھ نہیں رہے۔ عزیزو، یہ توقیع امام زمانہ ہے کہ بتا دو میرے شیعوں کو کہ ہم تمہارے احوال سے غافل نہیں ہیں، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے۔ اور عزیزو، ملتا ہے کہ ایک عالم دین بیان کرتا ہے کہ میں بہت پریشانی کے عالم میں تھا، یعنی سب کچھ تھا لیکن دل میں کچھ بے چینی سی تھی۔ اور ایک دن میں حرم امام حسین علیہ السلام میں گیا، کہا کہ 3 دن میں رو کے میں نے دعا کی کہ خدا یا مجھے امام حسین کی زیارت کروا دے یا مجھے میرے وقت کے امام کی زیارت کروا۔ کہتا ہے کہ اندر کی کچھ بے چینیاں تھی جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا۔ کہا کہ ایک دن رویا، گریہ کیا، توسل کیا، دوسرے دن رویا، کہا کہ تیسرے دن رویا، لیکن جب زیارت نصیب نہیں ہوئی، وہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ غصے سے اٹھا اور وہ سید کہتا ہے کہ میں نے اپنے امامے کو اتارا اور مولا کی زری کے اوپر پھینک دیا۔ میں نے کہا کہ اتنا رویا لیکن آپ نے اپنی زیارت نہیں کروائی، اب میں کبھی بھی آپ کے حرم نہیں آؤں گا، اور یہ جو لباس ہے سیادت کا یہ بھی میں اتار دیا۔ کہا میں نے امامہ وہی پھینک دیا، اور یہ کہہ کے روتا ہوا حرم سے باہر نکلا۔ جیسے ہی باہر نکلا، راستے میں خوبصورت سید ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے سلام کیا، سید نے، میں نے جواب سلام دیا، اور سلام کا کرنا تھا، میں نے محسوس کیا کہ میری جتنی بھی پریشانیاں تھی سب ختم ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ عجیب سا سکون آ گیا تھا۔ کہا ایک بار کہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ مولا حسین کے حرم سے آ رہا ہوں۔ پھر سوال کیا کہ اتنی ناراض کیوں لگ رہے ہو؟ میں نے پورا قصہ بتایا کہ میں مولا کے حرم میں گیا تھا، پھر مولا نے زیارت نہیں کروائی، میں ایسے میں رویا 3 دن لیکن زیارت نہیں ہوئی، پھر میں نے اپنے امامہ زری کے اوپر ہی پھینکا۔ تو انہوں نے فرمایا، جو سید آئے تھے انہوں نے فرمایا کہ کبھی اپنے امام سے ناراض نہیں ہوا کرتے، کبھی اپنے امام سے ایسے ناراض نہیں ہوتے، اور کہا کہ سید اپنا امامہ کیوں اتارا؟ تو وہ سید کہتا ہے کہ میں ناراض تھا، غصے میں تھا، اس لیے اتارا۔ کہا کہ اب اس آنے والے سید نے کہا کہ مولا حسین کی زیارت تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن مہدی کی زیارت تم کر سکتے ہو۔ کہا رات کا وقت تھا، عزیزو، وہ عالم دین کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، 3 یا 4 بجے تھے۔ اب وہ جو شخص آئے تھے، سید آئے تھے، وہ مجھے بازار میں لے گئے۔ آقا واحد خراسانی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ کہا جیسے ہی بازار سے گزرنے لگی، ایک دکان کھلی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ جاؤ اس دکان پر اور وہاں سے ایک امامہ لو۔ دکاندار کو ان آنے والے سید نے اشارہ کیا، دکاندار نے سبز کپڑے کا امامہ، وہ عالم دین کہتے کہ میرے لیے کاٹا اور میں نے اپنے سر پہ باندھا، اور انہوں نے کہا چلو۔ کہا کہاں پہ چلے؟ کہا حرم میں چلتے ہیں، اور صبح کی نماز کا وقت ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ کہا جیسے ہی ہم دونوں حرم میں پہنچے، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی اس وقت امام جماعت تھے، تو انہوں نے آنے والے سید نے کہا کہ جلدی جماعت میں کھڑے ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ، یہ جو عالم دین نماز پڑھوا رہے ہیں نا، یہ بہت بڑے عالم ہے، یہ ہمارے مرد تائید ہے، یہ ہمارے حقیقی عالم دین ہے۔ کہا کہ میں فوراً نماز میں کھڑا ہوا، لیکن
مجھے یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ آنے والا شخص کون تھا۔ کہا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوا میں نے کیا دیکھا کہ انہوں نے مجھے تو کہا کہ جماعت میں کھڑے ہو جاؤ، لیکن خود آگے جا کے یعنی محراب سے بھی آگے جا کے کھڑے ہو گئے اور وہاں فرادہ نماز پڑھنے لگے۔ کہا کہ میں پوری نماز میں سوچ رہا تھا کہ مجھے جماعت کے لیے کہا ہے، لیکن خود اکیلے کیوں کھڑے ہو گئے۔ کہا اسی سوچ میں نماز ختم ہوئی اور میں نے جب بڑھ کے دیکھا تو ان کا وجود وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ کہا اب میں پریشان ہوا اور دوڑ کر بازار میں گیا جہاں سے انہوں نے مجھے عمامہ خرید کر دیا تھا، کہا کہ میں دوڑتا بھاگتا بازار میں گیا تاکہ اس شاپ پہ جا کے اس شخص سے پوچھوں کہ واقعاً وہ شخص کون تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے عمامہ باندھ کے دو، مجھے اس کے لیے عمامہ چاہیے۔ کہا جب میں بازار میں گیا تو اچانک مجھے یاد آیا کہ رات کے 3 بجے تھے، پورا بازار بند تھا، تو یہ کیسے انہوں نے ایک لمحے میں سب چیز کریٹ کر دی۔ دوستو اگر امام زمانہ چاہے تو ہمارے لیے کچھ بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ کہا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کوئی اور نہیں تھا، یہ میرے آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تھے۔ کہا میں فوراً حرم میں گیا اور میں نے رو کے توبہ کی کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی۔ تو عزیزوں ایسا نہیں ہے کہ امام ہمارے حالات سے بے خبر ہے، نہیں، بلکہ امام کی نگاہ ہر لمحے ہم پر ہوتی ہے، لیکن ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں ان کے در سے توسل کرنا نہیں آتا۔ عزیزوں اس در سے توسل کرنا سیکھے، شکایت کے ساتھ دعا نہیں مانگنی ہمیں، بلکہ امام سے کہنا ہے مولا آپ ہی تو ہے، مولا آپ کے در پہ نہیں آئیں گے تو کدھر جائیں گے، کون سے در پہ جائیں گے، مولا آپ ہمارے والد ہیں، آپ ہماری دعا کو قبول کروائے۔ اور جو دیکھیے یقیناً امام زمانہ ہماری دعا کو قبول کرواتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کرواتے ہیں، بس اس در سے مانگنا سیکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔